اب ناظرین آئے ذرا انٹرنیشنل خبر کے اوپر، تو یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دے دی ہے. ایک ڈیڈ لائن ڈونلڈ ٹرمپ نے اور دی، اور ڈیڈ لائن ہے جناب 1 ہفتے کی. لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو کب ڈیڈ لائن دی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو 15 مارچ کو ایک ڈیڈ لائن دی اور یہ کہا کہ ایران کے پاس 48 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسا دی جائے گی. پھر ٹرمپ نے 28 مارچ کو ایک اور ایران کو ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس 72 گھنٹے ہیں ورنہ انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا. پھر 4 اپریل کو ایک اور ڈیڈ لائن دی اور انہوں نے کہا رات 8 بجے تک کا وقت ہے ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. پھر 5 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور ڈیڈ لائن دی اور کہا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 1 ہفتہ ہے ورنہ ان پر تباہی کے دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر کبھی وہ کہتے ہیں سیویلائزیشن پوری کی پوری مٹا دیں گے، پورے ملک کو بم سے اڑا دیں گے. یہ نارمل ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایسے سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. پھر 15 اپریل کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 48 گھنٹے ہیں ورنہ تباہی پھیر دیں گے. اب آج ڈونلڈ ٹرمپ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ایران کے پاس تعمیل کے لیے صرف 24 گھنٹے ہیں ورنہ ان پر جہنم کی آگ برسائی جائے گی. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک اور بیان آیا جس میں انہوں نے اپنی ڈیڈ لائن کو ایک مرتبہ پھر 1 ہفتے تک بڑھا دیا. یہ ہے ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائنز. اب جب ایک آدمی اتنی زیادہ ڈیڈ لائنز دے رہا ہے بار بار تو اس کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اور بدقسمتی یہ امریکہ کی ہے کہ امریکہ ایک بڑا اور تگڑا ملک ہے، دنیا کے اوپر رول کرتا رہا ہے، اب بھی کر رہا ہے، لیکن اس ملک کی کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے بار بیانات سے بھاگ جانے کی وجہ سے. وال سٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس کے مطابق امریکہ نے ایران کے سامنے ایک نیا جوہری فریم ورک کا خاکہ پیش کیا. امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو ایٹم بم کا معاملہ ہے ایران کا وہ حل ہو جائے، تو انہوں نے ایک نیا فریم ورک دیا. اگر تہران اس پر اتفاق کرتا ہے تو 30 روزہ مذاکرات جو ہے ان کا آغاز ہو جائے گا. اور اس کی جو اہم شقیں ہیں وہ کیا ہے؟ وال سٹریٹ جرنل نے جو چھاپا ان کے مطابق ایران اس بات کا اعتراف کرے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، یہ تو وہ پہلے کہہ چکے ہیں. پھر یہ کہا کہ جو ایران کی 3 تنصیبات ہیں جہاں پہ وہ یورینیم کو افزودہ کرتا ہے، چاہے وہ اصفہان میں ہے، نتنز میں ہے، وردو میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ زیر زمین جو جوہری سرگرمیاں ہیں ان پر مکمل پابندی ہونی چاہیے. چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے معائنہ کرنے کی تو ایران جو ہے وہ ہر قسم کی اس کے اندر کوآپریشن دے. اگلی شرط یہ ہے کہ یورینیم کی افزودگی پر ایران میں 20 سالہ پابندی لگے. پہلے یہ مستقل لگانے چاہ رہے تھے، اب 20 سال کی شرط رکھ دی گئی ہے. اور ایک آخری شرط اس میں یہ ہے یورینیم کے حوالے سے کہ جو افزودہ شدہ یورینیم ہے اس کے تمام ذخائر منتقل کر دیے جائیں ایران سے باہر. اب یہ شرائط امریکہ نے رکھی ہے. آبنہ ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور امریکی ناکہ بندی میں نرمی بھی اس کے اندر ایک چیز شامل ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا جی پابندیوں کا ہم خاتمہ کریں گے ایران کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر کہ اگر ایران اچھا کام کرے گا تو پابندیاں ہم ختم کر دیں گے، ادروائز پھر ہم ختم نہیں کریں گے. اب عالمی سطح کے اوپر جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں اور بار یہی بات کر رہے ہیں. برطانیہ کے سابق نیوی چیف ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. جتنے ایکسپرٹ ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایران بہت کم امکان ہے کہ آبنہ ہرمز کو چھوڑ دے گا یا اس کا کنٹرول چھوڑ دے گا. یعنی ایران بے وقوف ہوگا اگر آبنہ ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک ایسی سونے کی چڑیا آ گئی ہے جس سے نہ صرف وہ اپنی معیشت کھڑی کر سکتا ہے بلکہ دفاعی نقطہ نظر سے اس کو اس کا بہت فائدہ ہے. اور یہ ایران کے لیے ایک طرح سے سیکیورٹی کی ضمانت بن گئی ہے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجک ایک بہت بڑی کامیابی ہے. تو آبنہ ہرمز کو کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ اس کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑ گئی ہے. جنگ شروع کرتے وقت کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایران آبنہ ہرمز سے قابو کر لے گا پورے نظام، لیکن ایران کو یہ موقع ملا اور امریکہ نے اسے یہ موقع دیا اور انہوں نے قابو کر لیا. اب برطانیہ کی انٹیلیجنس آفیسر ہیں اور جیو پولیٹیکل ماہر ہیں ایلسٹر کروک، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جی ایران نے امریکہ کو اپنی شرائط پر نیا معاہدہ قبول کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت دے دی ہے. یعنی ایک ڈیڈ لائن ایران نے بھی دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ کے بعد 30 دن ہے، اب آرام سے فیصلہ کر لیں، ہماری شرائط فلاں ہیں. اب یہ بہت تیزی سے پوری صورتحال بدل رہی ہے. ایران ڈونلڈ ٹرمپ سے مکمل طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر رہا ہے. ایسی بات جسے ٹرمپ کا شعور جو ہے وہ سمجھنے سے ہی قاصر ہے. ٹرمپ کبھی بھی یہ نہیں کرے گا. ٹرمپ بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا، ایران بھی ہتھیار نہیں ڈال سکتا. یہاں کو بیچ کا رستہ ڈھونڈنا پڑے گا. فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے ایک پریس کانفرنس کی ہے. یہ پریس کانفرنس تو بڑے اچھے موضوع پہ تھی. انڈیا کے ساتھ پاکستان کی گزشتہ سال لڑائی ہوئی، مارکہ حق کا بھی اسے نام دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے. بیان المرصوص اس آپریشن کو کہا جاتا ہے
जबकि इंडिया ने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। उसमें पहले इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में, बहुत सारे टारगेट्स को उन्होंने हिट किया, बावलपुर में, मुख्तलिफ शहरों में, मुरीदके में, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने बमबारी की, कुछ हमारी एयर बेसिस पे भी उन्होंने बमबारी की। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया के तैयारे गिराए एक एयर कॉम्बैट में, और इसमें इंडिया को बहुत शर्मिंदगी हुई। तो पाकिस्तान ने उस वक्त जो इतला आई 6 तैयारे गिराए थे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ाते बढ़ाते उनकी तादाद 10 से ज्यादा कर दी है। और अब तो पाकिस्तान की जो फौज है वो भी ये कह रही है कि उसमें कुछ बड़े कीमती ड्रोन भी थे भारत के। तो ये कुल मिलाकर भारत का नुकसान 8 तैयारों का बताया जा रहा है कि भारत को ये नुकसान हुआ था। तो भारत के लिए एक शर्मिंदगी है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ताकतवर मुल्क है, बहुत बड़ा बजट है उसका, बहुत बड़ी इकोनॉमी है उसकी, और प्रोफेशनल फौज भी है भारत की। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से और प्लानिंग से नुकसान दिया था। एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, आज से 1 साल पहले जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान लड़ाई से गुरेज कर रहा था। उस वक्त के वीलॉग्स अगर आप उठाकर देखें तो मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान को चाहिए कि जवाब दे, पाकिस्तान को चाहिए कि इस लड़ाई को उठाए और उठाकर इंडिया में ले जाए। जब इंडिया को इस लड़ाई की गर्मी का एहसास होगा तो फिर उन्हें पता चलेगा कि लड़ाई होती क्या है। इंडिया लगातार मार रहा था, पाकिस्तान जो है वो बैकफुट पे था, लेकिन जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उसके बाद फिर जंगबंदी हो गई। तो पूरा पाकिस्तान के साथ खड़ा था, पाकिस्तान की फौज के साथ खड़ा था, क्योंकि इंडिया के साथ लड़ाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद आसिम मुनीर साहब ने सारी लड़ाई का क्रेडिट अकेले ले लिया, और वो क्रेडिट लेके फील्ड मार्शल बन गए। उन्होंने एक्सटेंशन भी ले ली, इस्तिस्ना भी ले लिया, और अपने सियासी मुखालिफिन को कुचलने के लिए इस जंगी कामयाबी को उन्होंने इस्तेमाल किया। हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, उनसे जुड़े हुए लोगों को, जो आसिम मुनीर साहब की मुखालिफ सियासी जमात है, उसको बहुत ज्यादा कुचला गया, बहुत ज्यादा उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उन्हें निशाना बनाया गया इस बयानुल मरसूस में मिलने वाली कामयाबी के बाद। तो ये एक आदमी की कामयाबी नहीं थी, पूरी कौम की कामयाबी थी, पूरे मुल्क की कामयाबी थी। कोई एक आदमी ना इसका क्रेडिट ले सकता है और ना उसे दिया जाना चाहिए। देखिए, पाकिस्तानियों का तो फार्मूला है सादा सा, दुश्मन से लड़ोगे तो साथ देंगे, हमसे लड़ोगे तो मात देंगे, सीधी सीधी बात है। जब आप दुश्मन के साथ लड़ते हैं तो सारा पाकिस्तान आपके साथ होता है, लेकिन जब आप पाकिस्तानियों के साथ लड़ते हैं तो पाकिस्तानी फिर आपको शिकस्त देते हैं, जैसे पाकिस्तानियों ने आपको 8 फरवरी 2024 को शिकस्त दी थी। डीजी आईएसपीआर ने कुछ बड़े हैरानकुन बयान दिए। एक स्टेटमेंट डीजी आईएसपीआर ने दिया। देखिए, अगर वो बात करते ना सिर्फ इंडिया के मामले में तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मजेदार रहती। वो सिर्फ इंडिया पे बात करते, इंडिया के हवाले से बात करते, बयानुल मरसूस पे बात करते, 1 साल गुजर गया उन्हीं यादों पे बात करते, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने रखते, तो वो रिपोर्ट होते, वो बड़ा अच्छा लगता। लेकिन डीजी आईएसपीआर, क्योंकि पाकिस्तान की फौज काफी हद तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिसाइज हो चुकी है और हमेशा से ही है, तो वो सियासत पे बात करने से बाज नहीं आए। उनसे सवालात भी किए गए, उन्होंने जवाब भी दिए। हालांकि वहां पे एक रिक्वेस्ट की जा सकती थी कि आज का हमारा ये सारा का सारा जो सेशन है ये नॉन पॉलिटिकल है, इस पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे बयानुल मरसूस पे, और हम बात करेंगे इंडिया के साथ होने वाले मार्का हक पे, और किसी चीज पे बात नहीं होगी। लेकिन फिर सारी बात नहीं हुई। डीजी आईएसपीआर ने एक बड़ा हैरानकुन बयान दिया, लेकिन वो इंडियन फौज के बारे में दिया। ये हंगामी न्यूज है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये खबर मौसूल हुई है, मैंने इसकी तस्दीक की है और कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। देखिए, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इमरान खान साहब के मामला को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीजें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियत ले ली गई है, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहां पे हशरात इकट्ठे हो जाए और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई, और इमरान खान साहब की सेहत भी खराब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूं, ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने 1-2 जराए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। अब जिस तरीके से सीधी गोलियां चलाई गई है, हुकूमत का, इंतजामिया का झाका खुल गया है, उन्होंने लोगों को मारा है, और उन्हें लगता है कि इसी किस्म का रद्द-ए-अमल हो सकता है, इससे ज्यादा रद्द-ए-अमल होगा नहीं। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है, आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है, और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा।
لیکن اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا, کیونکہ ابھی لوگ اسی امید پہ بیٹھے ہوئے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, کچھ کو لگتا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے آ جائیں گے, کچھ کو لگتا ہے کہ بہت سزا ہو گئی ہے, الٹیمیٹلی باہر آ ہی جانا ہے, کچھ کو لگتا ہے کہ پاکستان نئے الیکشن میں چلا جائے گا, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی دباؤ بہت بڑھ رہا ہے, تو اس لیے سارے لوگ سٹرگل کر نہیں رہے. لیکن جس طرح مارشل لاء کا اور ایک کرفیو کا سبب پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے, اس کے بعد احتجاج کرنا بھی تقریباً ناممکن ہوتا ہے, اس کے باوجود لاکھوں لوگ نکلے تھے. اب جو میں آپ کو خبر دینے والا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا. تمام جیلوں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلاخیں ہوتی ہیں اور سلاخوں کے اندر قیدی رہتے ہیں, اس لیے مچھر وغیرہ بھی اندر آتے جاتے ہیں. تو ان سلاخوں کے اوپر سوئی دھاگے کے ساتھ کچھ خاص قسم کا ایک پلاسٹک آتا ہے, جس کو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ جو لینٹر میں ڈلتا ہے پلاسٹک, یہ اس میں ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, اس کے آر پار آپ تھوڑا بہت دیکھ بھی سکتے ہیں, یعنی آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ایک پلاسٹک آتا ہے, وہ پلاسٹک لگا دیا جاتا ہے تمام جیلوں کے دروازوں کے اوپر, اور اس کو جو ہے وہ سوئی دھاگوں کے ساتھ سیا جاتا ہے تاکہ سردی جو ہے وہ اندر نہ جائے جیلوں کے. عمران خان صاحب کو جیل کے جس حصے میں رکھا گیا ہے, اس کا ڈیزائن کچھ ایسے ہے کہ گرمیوں میں اس کے اندر دھوپ جاتی ہے, اس کے اندر گرمی شدید ہو جاتی ہے, یہ اوون کی طرح پکتا ہے. اب یہ سیاسی قیدیوں کو یا جن قیدیوں کو اذیت دینی ہوتی ہے نا, ان کو ان بیرکس میں رکھا جاتا ہے. گرمیوں میں پورا سورج کا رخ اس بیرک کی طرف ہوتا ہے, اور کیونکہ سورج اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے سردیوں سے گرمیوں میں, اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک دھوپ اندر جاتی ہے, اور یہ اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. سردیوں میں یہاں پہ سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی, اس کی وجہ سے یہ سارا دن بھی یخ رہتا ہے, یہ ٹھنڈا رہتا ہے. اب اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل میں سے رات گئے یہ پلاسٹک اتار دیے گئے. یہ 4 دن پہلے اڈیالہ جیل میں لگائے گئے تھے قیدیوں کے لیے یہ پلاسٹک, اور سوئی دھاگے کے ساتھ ان کو سیا گیا تھا تاکہ قیدیوں کو سردی نہ لگے. عمران خان صاحب کو بھی یہ سہولت دی گئی تھی, لیکن اب جو لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ رات گئے عمران خان صاحب کے سیل سے پلاسٹک کی یہ شیٹیں کاٹ کے اتار دی گئی ہے تاکہ اندر سردی داخل ہو اور عمران خان صاحب کو اذیت دی جائے. یہ سب کچھ عمران خان صاحب کو اذیت دینے کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک سورس نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ تھوڑا سست دکھائی دے رہے ہیں, اور ان کو جو کھانا دیا جا رہا ہے شاید وہاں پہ کوئی کمپرومائز ہے. عمران خان صاحب خود کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, ان کے ساتھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو سلو پوائزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وقت عمران خان کو جان سے مارنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کو سلو پوائزن کیا گیا یا کسی حادثے میں یا کسی بھی واقعے میں عمران خان صاحب کو کچھ بھی ہوتا ہے, تو یہ بات, یہ پورا نظام اور سسٹم سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ الزام جو ہے وہ اس وقت جتنے بھی لوگ صاحب اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے, یہ سارا الزام ان کے اوپر آ جائے گا. اسپیشلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح پھنس جائے گی. یہ جو پلاسٹک کی شیٹیں لگی ہیں 4 دن پہلے عمران خان صاحب کے سیل سے ان کو اتار دیا گیا تاکہ رات بھر وہ اذیت میں رہے اور وہ سردی میں ٹٹرتے رہے. اس کے بعد ایک اور حکم نامہ آیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اب تک کی میری اطلاع کے مطابق عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے شفٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ حکم آ گیا ہے, یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے, اور یہ حکم جیل خانہ جات کا جو عملہ ہے ان کو پہنچ گیا ہے. یعنی انتظامیہ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کو یہاں سے شفٹ کرنا ہے, ان کے انتظامات کیے جائیں گے. ہو سکتا ہے آج کیا جائے, ہو سکتا ہے کل کیا جائے, لیکن اب جو اطلاع ہے میرے پاس اس کے مطابق عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کر دیا جائے گا کسی اور جگہ پہ. اب کہاں شفٹ کیا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کسی اور جیل میں شفٹ کیا جائے, ہو سکتا ہے کسی اور عقوبت خانے میں کسی اور جگہ پہ لے جائیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لے جائیں یا کسی اور جگہ شفٹ کیا جائے. جو بھی کیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ اگلے گھنٹوں میں ہو جائے, دنوں میں ہو جائے, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کا باقاعدہ جو ایک حکم نامہ ہوتا ہے وہ بھی غالباً جاری ہو گیا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر جیل سے شفٹ کرنا ہے تو کس وقت شفٹ کرنا ہے, کس طریقے سے شفٹ کرنا ہے, اور اس کا کیا میکینزم ہوگا, کس طریقے سے لے کر جائیں گے, اس کے اوپر ساری پلاننگ کی جا رہی ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے شفٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, جتنے مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر ہے وہ سارے کے سارے آلموسٹ ختم ہو گئے. جتنے بڑے مقدمات بنائے گئے تھے, چاہے توشہ خانہ ہے, چاہے اس کے اندر القادر ہے, اس کا بھی کوئی سرا نہیں نکل رہا, اس میں کچھ نکلے گا نہیں. سائفر والا کیس ختم ہو گیا ہے, عدت والا کیس ختم ہو گیا ہے. دیگر جو مقدمات بہت سارے بنائے گئے ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. صرف عمران خان صاحب کی اب 9 مئی کے مقدمات میں ضمانتیں ہونا باقی ہے. یہ معاملہ اگر ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی اگر ریمانڈ چیلنج ہو گیا تو عمران خان صاحب کو وہاں سے بیل مل جائے گی. وکلا ریمانڈ چیلنج اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریمانڈ چیلنج کر دیا تو کسی نئے مقدمے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال